السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جب اس طرح کا سردیوں کا یہ جو ماحول ہوتا ہے، جب دھوپ نکلی ہو اور اگر آپ کو قسمت سے ٹائم مل جائے تو آپ اس دھوپ میں ضرور بیٹھا کریں۔ اسپیشلی بچوں کے لیے یہ دھوپ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اس دھوپ میں اس طرح کی یہ جو ریز ہوتی ہیں، سن ریز، ان میں کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف سورج سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسپیشلی جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، ان کا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو ضرور تھوڑی سی دیر دھوپ میں رکھا کریں، اور کچھ بچوں کو جو ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد فوراً ہی کچھ پیلا یرکان ٹائپ آپ سمجھیں کہ اس طرح کی بیماری کچھ نیو بورن بیبیز میں ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے اسپیشلی دھوپ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے بچوں کو، پھر ان کی یہ بیماری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے کیا، ہر ایک کے لیے یہ دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ لازمی لگوانی چاہیے۔ اس سے بونز، آپ کی باڈی، سکن، ہر چیز جو ہے بہت ہی اس پہ پازیٹیو اثر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو بڑے ہیں وہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر کوئی بھی اپنا کام کر لیں، جو اگر بیٹھ کے کرنے والا کام ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اسٹیچنگ کا شوق ہوتا ہے، تو میری امی بھی جو ہے وہ اکثر دھوپ میں بیٹھ کر اور اسٹیچنگ کر لیا کرتی تھی جب بھی سردی کا سیزن آ جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مالٹے وغیرہ بہت زیادہ شوق سے اس دھوپ میں بیٹھ کے کھانے کا مزہ آتا ہے بہت زیادہ، اور ساتھ میں پرندے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اس موسم میں، بہت ہی زیادہ پرندے بھی خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی آواز ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا سا ماحول بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب گرمیاں آ جاتی ہیں تو اس وقت تو باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، حد سے زیادہ تپش ہوتی ہے اس وقت، اور برا حال ہو رہا ہوتا ہے پسینے سے۔ تو یہ تھوڑے سے مہینے ہوتے ہیں جن کو اگر ہم اچھی طرح سے انجوائے کریں تو اگر کر سکیں۔ کچھ لوگ تو بزی ہوتے ہیں، یعنی کہ روٹین اس طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں جا سکتے دھوپ میں، یا فارغ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور اس کو انجوائے کیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ تو سردیوں کا موسم ہو گیا، لیکن جب گرمیوں کا موسم ہو اور صبح صبح جو اوس پڑی ہوتی ہے گھاس پر، اس پہ اگر آپ چلیں تو آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے سن رکھا ہے کہ وہ اوس جو پڑی ہوتی ہے، شبنم کے قطرے، وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں۔ تو سردیوں میں تو لازمی سی بات ہے وہ کورے کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس پہ تو سردیوں میں انسان جا بھی نہیں سکتا، اور جو گرمیوں میں وہ قطروں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان پہ آپ اگر صبح کے وقت ایک بار ان پہ چل لیں ننگے پاؤں تو اس سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی رکھیں مائنڈ میں کہ وہ بچے برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کو مطلب کہ اس طرح کی ٹھنڈی چیز برداشت نہیں ہوتی نا، تو ہر کوئی تو نہ کرے، لیکن جو یہ کر سکتے ہیں وہ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ تو ہو گیا صبح کا ٹائم، اور جو عصر کے وقت کا ٹائم ہوتا ہے وہ دوبارہ سے پھر اسی قسم کا ہوتا ہے، لیکن جو فائدہ ملتا ہے جس دھوپ سے، وہ صبح کی ہوتی ہے، یعنی کہ یہی دھوپ ہوتی ہے۔ عصر کے ٹائم بھی اس طرح ہی موسم ہو جاتا ہے دوبارہ سے، لیکن اس دھوپ میں وہ فائدہ نہیں ہے جو صبح کی دھوپ میں اللہ نے فائدہ رکھ دیا ہے۔ اللہ نے صبح میں برکت رکھی ہے، تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ صبح سے فائدہ اٹھائیں، صبح کی دھوپ سے فائدہ اٹھائیں، صبح کے ٹائم سے فائدہ اٹھائیں۔ جتنے کام صبح ہو جاتے ہیں نا، وہ آپ دیکھیں رات کے وقت نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ یہ ہے کہ عصر سے پہلے ہر کام میں نے دیکھا ہے کہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور وہی سیم کام ہوگا اور عصر کے بعد آپ کریں، پتہ نہیں کہ وہ کام جلدی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں برکت رکھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کا سارا ٹائم ہی برکت والا ہے۔ تو میری بھی روٹین تھوڑی ڈسٹرب ہوئی بھی ہے بچوں کی وجہ سے، لیکن میں اس روٹین کو چاہتی ہوں کہ خود بھی اس طرح سے سیٹ کروں کہ مارننگ ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اویل کروں۔ وہ اتنی برکت والا ہوتا ہے کہ آپ کے 50 کام ہو سکتے ہیں، اور وہی آپ عصر کے بعد کا ٹائم دیکھیں، آپ سے 2 کام بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس طرح سے تھوڑی سی اپنی روٹین کو آپ لوگ اگر ڈسٹرب ہے تو آپ لوگ بھی سیٹ کریں، میں بھی سیٹ کروں گی،
اور بس مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.